السلام علیکم۔ زین بھائی نے ہیل از ادر پیپل جو سارتر کا بہت ہی مشہور فریز ہے اس کے حوالے سے استفسار کیا ہے کہ اس کی آسان فہم لفظوں میں اگر تشریح ہو جائے تو سب کے لیے فائدہ ہوگا، اور دوسرا ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آڈیو میسج کی صورت میں ریکارڈ کیا جائے تاکہ وہ باقی لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، اور شاید ان کا کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ لکھی ہوئی تحریر کے مقابلے میں بولی ہوئی تشریح یا شرح جو ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ہیل از ادر پیپل سے کہ کیا معنی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور سارتر اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم ہیل از ادر پیپل اصل میں نو ایگزٹ سے ماخوذ ہے، یہ پلے ہے سارتر کا جس سے یہ ماخوذ ہے، اور اس کا جو عنوان ہے نو ایگزٹ اور ہیل از ادر پیپل، ان دونوں میں بہت تعلق ہے، اور اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم اس پہ کلام کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہماری نظر میں ہیل از ادر پیپل اصل میں سائیکک ٹریجڈی کا بیان ہے۔ یہ جو فریز ہے، اس فریز کے جو معنی ہے، جب تک ہم سائیکک ٹریجڈی کو نہیں سمجھتے تو اس فریز کے جو معنی ہیں ان تک پہنچنا، ان کی سگنیفیکنس کو سمجھنا شاید ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائیکک ٹریجڈی کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ جملہ سائیکک ٹریجڈی کے اندر کس طرح سے فٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دو سوالات ہوں گے جن کے نتیجے میں ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو سائیکک ٹریجڈی جو ہے، ٹریجڈی کو پہلے سمجھتے ہیں ہم۔ تو سائیکک ٹریجڈی کے اندر دو لفظوں کا مجموعہ ہے یہ، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹریجڈی کیا ہوتی ہے۔ تو ٹریجڈی اصل میں ناکامی مستقل ہے، کامیابی عارضی ہے۔ تو یہ ٹریجڈی ہے، یعنی ٹریجڈی کا جو آسان بیان ہے وہ یہ ہے کہ ناکامی ایک مستقل امر ہے اور کامیابی عارضی پن ہے، اور یہ اس تصور کو یا اس پورے ٹیکسچر کو سمجھنا اصل میں المیہ کو سمجھنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کسی بھی طرح کی، کیونکہ ابھی تو ہم ٹریجڈی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے سائیکک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سائیکک کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ٹریجڈی کیا ہے، ٹریجڈی یا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ کامیابی اصل میں تدبیر کی مرہون ہے اور ناکامی تقدیر کی دین ہے، اور یہ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تدبیر اصل میں ڈھہ جاتی ہے تقدیر کے سامنے، اور تقدیر ہمیشہ غلبہ پا لیتی ہے تدبیر پر۔ تو تقدیر جب تدبیر پر غلبہ پا لیتی ہے تو اس کا جو حاصل ہے، یعنی یہ جو پوری صورتحال ہے، یہ اس کو المیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو ناکامی جب کامیابیوں پر غالب آ جاتی ہے، ان کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، اپنے قابو میں کر لیتی ہے، تو یہ المیہ ہے۔ تو ٹریجڈی اصل میں یہ ہے کہ ایک ایبسلیوٹ اینڈ ہے اور ایک ریلیٹیو اینڈ ہے۔ تو ایبسلیوٹ اینڈ ہمیشہ غلبہ پا لیتا ہے ریلیٹیو اینڈ کے اوپر۔ تو ریلیٹیو اینڈ کو ایک سپیس ملتی ہے، اس سپیس کے اندر وہ اپنی کارگزاری کے سارے دوائر مکمل کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ ان دوائر کے درمیان بھی وہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن ان دوائر کو مکمل کرنے کے بعد بھی تقدیر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو تقدیر اصل میں تدبیر پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو یہ جو ترکیب ہے، اس ترکیب کو ہم نام دیتے ہیں ٹریجڈی کا، المیہ کا۔ اچھا، یہ جو اس میں جو سائیکک کا لفظ ہم نے ایڈ کیا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سارتر ہے وہ ٹریجڈی کی اس ورژن کا، یعنی سائیکک ورژن کا موجد ہے، اور ٹریجڈی مثال کے طور پر سوفوکلیس کی ٹریجڈیز مشہور ہیں، تو وہ اصل میں
جو ان کے اوپر یہ سائیکک کا لفظ نہیں لگتا. تو سائیکک ٹریجڈی کو بھی سمجھ لیتے ہیں. سائیکک ٹریجڈی کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر احساس پایا جائے، اور یعنی ٹریجڈی کی ایسی صورت جو احساس پر مبنی ہو، یعنی ناکامی کی ایسی صورت جو محسوس زیادہ ہو، یعنی جو اپنا اظہار محسوس ہونے میں کرے، یعنی احساس کی صورت میں جس کا اظہار ہو، اور یعنی تجربے کی دنیا میں یعنی احساس ہو تجربہ نہ ہو. تو سائیکک ہم اسے کہیں گے جو المیہ کی ایسی صورت جو احساس ہے تجربہ نہیں ہے. تو عمل کی دنیا میں جو ٹریجڈیز تھیں جیسے سوفوکلیس کی، تو وہ عمل کے میدان سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس میں ایک ویریشن پیدا کی، اور بہت ہی معنی خیز ویریشن ہے جس کا سارتر موجد ہے، اور وہ نہ صرف موجد ہے بلکہ خاتم بھی ہے. تو سارتر نے ٹریجڈی کی اس صورت کو ادب کی دنیا میں اس کی منتہا پر پہنچایا، اور اس کے پلیز کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ناولز میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور فلسفیانہ منتہاؤں کو بھی اس نے چھوا. تو ایگزسٹینشلزم اصل میں اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو ادب کی دنیا میں اس کا مظاہرہ کیا، بلکہ فلسفے کی دنیا میں ایگزسٹینشلزم کے عنوان کے تحت وہ اس نے اس کو بیان کیا، اس کو پورا آرٹیکولیٹ کیا، اور ایک ڈسکورس کی صورت میں وہ سامنے لے کر آیا. تو یہ جو یعنی ٹریجڈی جب شعوری زیادہ ہو، ذہنی زیادہ ہو، اور عملی نہ ہو، اور تدبیر کی دنیا سے تعلق نہ رکھتی ہو، یعنی وہاں پہ عمل کی دنیا سے، تجربے کی دنیا سے تعلق نہ رکھتی ہو، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سائیکک ٹریجڈی ہے. تو اب اس میں سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو استقلال تھا، یعنی ناکامی کا جو ایک استقلال تھا، بحران کا جو ایک استقلال تھا، جو عمل کی دنیا میں ایک دم غلبہ پاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنا ظہور کرتا ہے. تو اگر ٹریجڈی کو احساس کی صورت دے دی جائے تو اس کے اندر جو کنٹینیوٹی ہے، اس کا جو استقلال ہے، اس کو کس حد تک وسعت دی جا سکتی ہے، اس کا ہم بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو نو ایگزٹ ہے، یہ اصل میں شعوری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نو ایگزٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی لیبرنتھ کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو گئے ہیں اور ابھی ہمیں جو ہے نا وہاں سے ایگزٹ نہیں مل رہا. تو یہ شعوری ہے. آپ شعوری یعنی وجود کی جو کنسیپچولائزیشن ہے، اس کنسیپچولائزیشن کے اندر کوئی ایگزٹ موجود نہیں ہے. تو یہ کسی ایگزٹ کا نہ ہونا اصل میں المیہ کو جنم دیتا ہے اور پھر اس کی کنٹینیوٹی کا ضامن ہے. تو یہ جو نو ایگزٹ کے ساتھ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو اس کا وہ تعلق بتائیں گے، تو وہ تعلق اس صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہاں پہ جو ہم جب سارتر کو دیکھتے ہیں تو سارتر کے ہاں پر جو ناکامی کی صورت ہے، یا وہاں پر جو تقدیر کا تدبیر پر جو غلبہ ہے، اصل میں یہ ذہنی ہے، یہ شعوری ہے، یہ احساس کی سطح پر ہے. تو میں اس احساس کے تلے دبا رہتا ہوں، اور اس لیے میں ایک بحرانی کیفیت کا شکار رہتا ہوں. تو سارتر کو جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے نزدیک یہ ہستی جو ہے یہ ایک طغیانی ہے یہ ہستی، اور ہم اس میں تنکوں کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں، اور بس کسی جگہ پر ہم اپنے آپ کو سہارا دیتے ہیں، اور پھر ایک اور ویو آتی ہے اور ہمیں آگے کی طرف بہا کے لے چلی جاتی ہے. یہاں ایک بالکل جو ہے ایک نہ ختم ہونے والا گڑھا ہے، جس گڑھے کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اور گرنے کے نتیجے میں وہ گھڑا نہ صرف یہ کہ اس کی گہرائی کم نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے گرتے جس قدر ہم گرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی گہرائی جو ہے وہ وسعت اختیار کر لیتی ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کب تک گرتے رہنا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جہنم میں کبھی اس کے باٹم پر اس کے جو بالکل باٹم ہے اس پر پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ پورے کا پورا اس ٹریجڈی کا ٹیکسچر ہے، جس ٹیکسچر کے ساتھ وہ اپنی قلم کاری کرتا ہے، اور اپنے فلسفے کو بھی بیان کرتا ہے، اور اپنے تھاٹس کو وربلائز کرتا ہے.
تو یہ اس کو جو ہے وہ اگر ہم اس کے فلسفے کے ساتھ بھی تھوڑا سا جوڑ لیں تو شاید بات تھوڑی سی مزید واضح ہو جائے گی. جو لوگ سمجھتے ہیں سارتر کو، جنہوں نے کچھ دیکھا ہے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سارتر کے ہاں پر ایک ابدی اور تقدیری دوئی پائی جاتی ہے وجود میں. یعنی وجود میں ایک ابدی اور ایک تقدیری دوئی ہے، اور وہ فور اٹ سیلف اور ان اٹ سیلف کی صورت میں ہے. تو ہم ہمیشہ ان اٹ سیلف ہونے کی جستجو میں فور اٹ سیلف کا شکار رہتے ہیں. تو یہ جو کشمکش ہے، یعنی ان اٹ سیلف ہونے کی کشمکش میں فور اٹ سیلف ہونا، یہ کشمکش جو ہے اصل میں اس ٹریجڈی کو پیدا کرتی ہے. تو ہمارے ہاں پر ہم ان اٹ سیلف ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ہر کوشش میں جیسے ہی ہم حرکت میں آتے ہیں ان اٹ سیلف ہونے کے لیے، تو یہ حرکت خود ہمارے ان اٹ سیلف کے ڈینائل کے اوپر دلیل بن جاتی ہے، اور ہم فور اٹ سیلف میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو تلون ہے، یہ جو اس کے اندر مستقل تبدیلی ہے، اس کے اندر جو نہ رکنے والا چینج ہے، یہ جو چینج کا جو پروسیس ہے، یہ ہم مستقل پروسیس کے اندر جو ہیں، تو یہ اصل میں اس ٹریجڈی کا جنریٹر ہے، یا اس کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ جو اب یہاں پہ جو ہے ہم نے جو ہے وجود کے اندر جو ادرنیس پیدا کی ہے، یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس کال کے ساتھ جوڑ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے وجود میں ایک ادرنیس پائی جاتی ہے، اور یہی ادرنیس مجھے نہیں رہنے دیتی. تو یہ جو میرے اندر ادرنیس پائی جاتی ہے، یہ میرے وجود کو بحران کا شکار کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم اپنے وجود میں بھی ادرنیس کا شکار ہیں، اور جب ہم خارج میں آتے ہیں تو اب ہم اس جملے کے بالکل قریب جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ادبی جملہ ہے اور خارج سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس جہت سے بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم خارج میں جاتے ہیں تو خارج میں ہمیں ادرنیس ادر پیپل کی صورت میں، دوسری موجودات کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور وہاں پر یہ جو ادرنیس ہے یہ ہمیں آبجیکٹیفائی کر لیتی ہے. تو ہم جیسے ہی ادر کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو ہم اپنی جو سبجیکٹ کی پوزیشن ہے اس کو فورفیٹ کرتے ہیں، اور ہم دوسرے کے لیے آبجیکٹ بن جاتے ہیں. تو یہ جو سبجیکٹ کی جو ٹرانسپوزیشن ہے، یعنی سبجیکٹ اصل میں آبجیکٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو سبجیکٹ جب آبجیکٹ بن جاتا ہے تو یہ جو اس کے اندر ٹرانزیشن ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر جس بحران کو پیدا کرتی ہے، جس کرائسس کو پیدا کرتی ہے، وہ وجودی ہوتا ہے، اور وہی اصل میں ہمارے اندر جہنمی تاثرات، احساسات کو پیدا کرتا ہے. تو یہ اس بات کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ میں اس کو جو ہے نا ایک اور طرح سے فریز کرتا ہوں کہ سارتر نے جب سائیکک ٹریجڈی کو پیدا کیا تو اصل میں اس نے ٹریجڈی کو سبجیکٹیوائز کر لیا، یعنی اس کو احساس بنا دیا. تو ٹریجڈی سبجیکٹیوائز بائی افرمنگ دا آبجیکٹیفیکیشن آف دا سبجیکٹ. تو میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ٹریجڈی سبجیکٹیوائزڈ بائی افرمنگ دا آبجیکٹیفیکیشن آف دا سبجیکٹ. تو یہ پورا بیان ہے ہیل از ادر پیپل کا. یعنی ہیل از ادر پیپل اصل میں کیا ہے کہ سبجیکٹ دوسروں کے لیے آبجیکٹ بن گیا ہے، ان کی گیز کا آبجیکٹ بن گیا ہے، ان کی خواہشات کا آبجیکٹ بن گیا ہے، ان کے تفکرات کا، ان کی سوچ کا، ان کے خیالات کا آبجیکٹ بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اصل میں وہ نہیں رہتا جو وہ ہونا چاہتا ہے. تو مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، مجھے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑتا ہے، اور مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو خیالات میرے اندر پیدا ہوتے ہیں، کوئی مجھے گیز کر رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے،
اور میں اس کی نظروں میں کس طرح سے ہوں اور وہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو آپ دیکھیں نا، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں آبجیکٹیفائی ہو گیا ہوں، مجھے لوگ ایک آبجیکٹ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میری شکل صورت کس طرح کی ہے، میرا بناؤ سنگھار کس طرح کا ہے، میں کس طرح سے بول رہا ہوں. اور آپ جیسے روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ کم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بول کیسے رہے ہیں، آپ یہ زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آپ کے ہاں پر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک آپ اینگوش میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہیل از ادر پیپل، یہ جو اینگوش ہے یہ ہیل ہے، یہ ہیلش تھاٹس آپ کے ذہن میں پیدا کر رہی ہے. اور کس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ادر پیپل کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کا جو آسان فہم بیان یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ لیٹ می بی. تو میں چاہتا ہوں کہ لیٹ می بی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے رہنے دو، لیکن مجھے نہیں رہنے دیا جاتا، مجھے آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. تو جو مجھے آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے تو میرے ہاں پر جو انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے، جو اینگوش کریٹ ہوتا ہے، جس تشویش میں مبتلا ہوتا ہوں، جس پریشانی کا میں شکار ہوتا ہوں، وہ ہیل ہے. تو دیٹ از وائی ہیل از ادر پیپل.